السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ناصر داوڑ۔ دی خیبر ٹائمز کے ہمارے اس یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ قبائلی اضلاع، چونکہ ہم دی خیبر ٹائمز میں زیادہ تر جو ہمارا فوکس ہے وہ قبائلی اضلاع، وہ خبریں جو میڈیا کی نظروں میں خبریں نہیں ہیں۔ اس وقت ہم بات کریں گے احسان داوڑ، جو میرے ساتھ اکثر ہوتے رہتے ہیں اور میرے سینئر بھی ہیں، صحافی شمالی وزیرستان سے ان کا تعلق ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے قبائلی اضلاع میں، اور خصوصاً اس وقت شمالی وزیرستان یا جنوبی وزیرستان میں جو منشیات کا کاروبار ہے، منشیات کے اڈے ہیں، اور منشیات پورے ملک کے دیگر اضلاع میں، دیگر صوبوں میں شمالی وزیرستان ہی سے سپلائی ہوتی ہے۔ کون کون سے منشیات ہیں اور اس حوالے سے حکومت نے ابھی تک کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ میں نے تو جو سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا ہوں، ہمارے چند لڑکے ہیں، ڈاکٹر زاہد نور جان ہے، مامور جان ہے، منور شاہ ہے، ہمارے شمالی وزیرستان سے کچھ نوجوان ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے اس ایشو کو اٹھایا ہے اور آج ہم بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں۔ اور میں نے احسان داوڑ کو بلایا ہے، بٹھایا ہے، آج ہمارے مہمان ہیں۔ احسان داوڑ صاحب، نوبت کیا ہے وہاں پر؟ کیا مسئلے ہیں جو حکومت سے نہیں ہو پا رہی ہے اور اب لڑکے آ رہے ہیں جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، انہوں نے اس چیز کو نوٹس کیا؟ دیکھیں، میں ذرا آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں۔ افغانستان پہ جب روسی فوجیں داخل ہوئی جی تو پورے علاقے میں جنگی کیفیت تھی۔ اس میں میں اگرچہ اس وقت بہت چھوٹا تھا، لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ ان علاقوں کو ایک طرف اگر اسلحے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا، وہاں مطلب مارکیٹس میں اسلحے کے ڈھیر انبار لگا دیا گیا، تو دوسری طرف ہیروئن کا نشہ بھی متعارف کرایا گیا ہمارے علاقوں میں، اور پول جیسے نوجوان اس نشے میں ایسے اس کی لت پڑ گئی کہ پوری کی پوری نسلیں تباہ ہو گئی، خاندان تباہ ہو گئے۔ یعنی اچھے بھلے تعلیم یافتہ نوجوان، ہینڈسم لوگ ہیروئن کے ہاتھوں بہت ہی زیادہ تباہی کا شکار ہویا، اور ہماری ایک نسل یہ ڈرگ مافیا جو عالمی طور پر بین الاقوامی جو ڈرگ مافیا تھی، انہوں نے اس اسلحے کے ساتھ ساتھ یہ ایک وبا، ایک لعنت بھی ہمارے علاقے میں متعارف کرائی۔ پھر یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ لوگوں میں منشیات کے خلاف شعور میں، بڑے بڑے نشوں کا میرا مطلب ہے، آپ دیکھیں سگریٹ اور چرس وغیرہ یہ عام سی بات ہے۔ کوئی نشہ نہیں ہے، سگریٹ اور چرس کوئی نشہ نہیں ہے وہاں پر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جائز ہے، لیکن آپ اگر اس کی کمپیریزن کر منشیات کے دیگر جو ہیروئن ہے، یا ابھی حال ہی میں جو آئس نامی ایک نشہ آیا ہے، وہ بڑا مطلب تباہ کن قسم کا نشہ ہے، اور بالکل اب یہ مطلب دینوں میں یہ لوگوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس کی جو فزیکل، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ۔ اس وقت جو قبائلی اضلاع اس میں جو منشیات کے اڈے میں تبدیل ہو گئی، اس پر بات کریں۔ میں بیک گراؤنڈ اس لیے دے رہا تھا کہ یہ صرف ابھی کی بات نہیں ہے، بلکہ پہلے بھی یہ ہاتھ ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ قبائلی علاقوں کے ساتھ، چونکہ وہاں پہ حکومتی ریٹ نہیں تھی، پولیس نہیں تھی، اینٹی نارکوٹک فورس نہیں تھا، اس لیے وہ بڑے ونریبل تھے اور بڑے آسان ٹارگٹ تھے جو انٹرنیشنل ڈرگ مافیا کے جو ڈیلرز تھے ان کے لیے۔ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ کسی زمانے میں مالٹا نامی ایک دیسی ٹرا قسم کا، بالکل، انہوں نے ہمارے ایک نوجوان نسل کو اپنے اس میں لے لیا تھا۔ اب یہ آئس کا جو نشہ ہے، میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے کہ یہ کس طرح کا نشہ ہے اور کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا، ہمارے کچھ نوجوان ہیں، تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، انہوں نے ایک یہ سٹیپ لیا ہے کہ لوگوں میں اس آئس کے خلاف ایک آگہی، ایک اویئرنس، منشیات کے خلاف، پوری منشیات کے خلاف، پورے منشیات کے خلاف، ایک چیز تک وہ محدود نہیں ہے، منشیات کے خلاف وہ کام کر رہے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ ان کو جو ترغیب ملی ہے
وہ آئس کے بڑھتے ہوئے جو ہمارے علاقے میں اسپیشلی نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں آئس کا جو بڑھتا ہوا رجحان ہے، جس میں ہماری نوجوان نسل ایک بار پھر اس میں مبتلا ہو رہے ہیں اور اس کو تباہ کر رہے ہیں. تو یہ مطلب مجھے اب تک جس طرح مرجر کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مرجر کی وجہ سے اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہاں اینٹی نارکوٹکس کا جو ادارہ ہے وہ کام کر رہا ہوتا، پولیس ہے وہاں پہ اور اس طرح ذیلی انتظامیہ ہے، مطلب دیگر سیکیورٹی ادارے کی بھی ذمہ داری ہے، سیکیورٹی ادارے بھی ہیں، لیکن جس کا اصل کام ہے وہ اینٹی نارکوٹکس فورس ہے. اور اس کے علاج کے لیے اس وبا، اس لعنت کا ایک ہی علاج ہے کہ وہاں پہ جو متعلقہ ادارے ہیں وہ صحیح کام شروع کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، ان کو بھی آگے آنا چاہیے. والدین کو اپنے بچوں کے رویے دیکھنے ہوں گے اور ان کی اٹھک بیٹھک، نشست و برخاست کے بارے میں انہیں علم رکھنا ہوگا کہ میرا بچہ کہاں آتا ہے، کہاں جاتا ہے اور کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. کیونکہ بچے پیدا کرنا آسان ہے، لیکن بچوں کو پالنا اور اس کو تربیت دینا اور اس کی پرورش کرنا جو ہے اصل چیلنج وہ ہے. اور بدقسمتی سے ہمارا جو ٹرائبل ایریاز ہے اس میں بچوں کی تربیت پہ اتنی توجہ نہیں دی جاتی. پورے پشتون علاقوں میں تقریباً چاہے افغانستان میں ہے یا پاکستان میں ہے، اس طرح توجہ نہیں دی جا رہی ہے. یہ بالکل ایک اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. میری معلومات کے مطابق قبائلی علاقوں میں آئس کی جو لعنت ہے وہ سیٹل ایریاز کے تعلیمی اداروں سے منتقل ہوئی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ٹرائبل ایریاز کے جو بچے یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں یونیورسٹیز میں اور کالجز میں، یونیورسٹی تو اپنے لپیٹ میں لے لی ہے یہاں، اور یہ مطلب یہ اب ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں منشیات کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے. بالکل. اس لیے وہاں اگر اب تباہی پھیلا رہے تو یہاں پر بھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بھی ہمارے ہی لڑکے اس میں مبتلا ہے. ناظرین، احسان داوڑ نے بڑی زبردست بات کی کہ جو ہمارے پاکستان میں مختلف یونیورسٹیاں ہیں وہاں سے آئس کا بڑھتا ہوا رجحان قبائلی علاقوں میں داخل ہو گیا. آج شمالی وزیرستان میں خصوصاً ہم اسپیسیفک بات کریں گے شمالی وزیرستان کی. تمام قبائلی اضلاع میں منشیات کے اڈے اور منشیات کے گڑھ سمجھے جاتے تھے اور اب بھی ہیں، اور اس میں کوئی یہ بھی نہیں کہ کوئی ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، بلکہ حقیقت میں بھی یہی ہے. لیکن جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آئس نامی جو نشہ ہے وہ یہاں پر ایک میں آپ کو اپنا تجربہ بھی شیئر کر لوں. قبائلی علاقوں میں ادھر ہی خیبر جو ضلع خیبر ہے، یہاں پر میری ملاقات ایک ڈرگز سپلائر سے ہوئی. تو ان کا کہنا تھا کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ سب سے زیادہ نشہ کہاں پر آپ بیچ رہے ہیں. اس نے کہا کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، یونیورسٹیاں خصوصاً، انہوں نے نام لیے مختلف یونیورسٹیوں کے، تو انہوں نے کہا کہ آئس، چرس اور شراب ہم وہاں پر پہنچاتے ہیں. لیکن ساتھ میں بتا دوں کہ شمالی وزیرستان میں ان تمام چیزوں کا ایک گڑھ بن چکا ہے جو حکومت کو بھی پتہ ہے، پولیس کو بھی پتہ ہے، انتظامیہ کو بھی پتہ ہے، ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، ہمارے جو علماء کرام ہیں جو دعوے کر رہے ہیں لیکن اب وہ بھی ان کے خلاف کام نہیں کر رہے ہیں. صرف یہی 3-4 لڑکے آئے ہیں اور جو اس کے ہمت کو، اس کے میں داد پیش کر رہا ہوں ان بچوں کی ہمت کو، جو خود وہ کہہ رہے ہیں کہ اب حکومت سے نہیں ہو پا رہا تو ہم خود کیوں نہ کریں. تو احسان داوڑ نے بڑی اچھی بات کی کہ بچے پیدا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، بڑا آسان کام ہے. لیکن بچوں کی جو پرورش ہے وہ بڑا مشکل کام ہے، جو نہ صرف شمالی اور وزیرستان، نہ صرف قبائلی اضلاع، نہ صرف پشتون علاقے، بلکہ دنیا میں جہاں پر بھی پشتون رہتے ہیں وہ دیگر قوموں کی نسبت کم توجہ دے رہے ہیں بچوں کی پرورش پر. آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی بچے ہیں، زیادہ تر جو بچے ہیں جو پڑھے لکھے بچے ہیں، جس سے ہماری توقعات ہے، وہ اس لت میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. حکومت اور انتظامیہ اگر ان کے خلاف کام کرے تو یہ اچھی بات ہے، نہیں تو آپ والدین،
ہم اس پر توجہ دے رہے ہیں، اس کی تدارک کے لیے ہم کام کریں گے، اور ایسے ہی سوشل میڈیا پر اویئرنیس اور آگاہی مہم جو ہے ان کے خلاف، کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح اس منشیات سے، اس لت سے دور رکھ سکتے ہیں۔ ایک اور ویلاگ تک اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔